السلام علیکم جی، دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک جو ہے وہ آپ کے سوالات اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں آج کل، اور ہم ان کے اوپر آپ کو تبصرہ بتایا کرتے ہیں۔ اور پروگرام شروع کرنے سے پہلے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں ذہن کے اندر، لیکن میں باوجود نہیں کرتا کہ آپ کے سوالوں کا ٹائم جو ہے وہ میں نہ کھا جاؤں۔ یہ کوئی 1.5 صدی سے چلتا ہوا ہمارا یہ انیشیٹو ہے۔ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت تازہ کرتے ہیں کہ ایک لفظ بھی آپ کو معلوم ہے تو اپنے ساتھی کو سکھاؤ۔ تو ہماری جو محدود سی عقل یا تجربہ ہے اس کے پیش نظر ہم حاضر ہو جاتے ہیں، آپ اپنے معاملات ڈسکس کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر ایک آؤٹ سائڈر کے طور پہ بتاتے ہیں۔ بعض اوقات بندہ ان سائڈر کے طور پہ وہ صورتحال نہیں دیکھ پا رہا ہوتا نا، جب وہ پارٹ آف دا پرابلم ہوتا ہے، تو جب وہ اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کر کے باہر کھڑا ہو کے اس سارے واقعے کو دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے یار یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تو ہم وہ والا کردار ادا کرتے ہیں، یار یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آؤٹ سائڈر کے طور پہ ہم ان مسائل کو دیکھتے ہیں۔ تو آج کا پہلا سوال، آپ بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں آڈیو فارم کے اندر، ویڈیو فارم کے اندر۔ ہم اس کا نارملی ٹیکسٹ میسیج نہیں لیتے، ٹھیک ہے، بہت ضروری ہو جائے تو لے بھی لیتے ہیں کبھی کبھار، لیکن ٹیکسٹ میسیج عمومی طور پہ ہم نہیں لیتے۔ تو آج کا پہلا سوال۔ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضی صاحب، جو ہے آپ کو اور آپ کی ٹیم کو بہت بہت دعائیں۔ السلام علیکم، اور امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ جی آصف حمید عرض کر رہا ہوں ریاض سے، سعودی عربیہ سے۔ میں یہاں پہ پچھلے تقریباً 12 سال سے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی فیلڈ میں ہوں، ایز اے سافٹ ویئر کنسلٹنٹ جاب کر رہا ہوں یہاں پہ الحمدللہ، کافی ماشاءاللہ بالکل سیٹلڈ ہوں۔ تو میرے آپ سے 2 کویشچنس تھے ایکچولی۔ جب ہم لوگوں نے کیا تھا ماسٹرز، میں نے کیا UMT سے 2003 میں، تو اس وقت ایک اتھارٹی ہوتی تھی پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ۔ تو ہم لوگ بھی اس طرح پہلے دھکے کھا کے ڈفرینٹ سافٹ ویئر ہاؤسز میں، تو جب ہمیں کوئی منہ نہیں لگا رہا تھا کیونکہ ہمارا تو ایکسپیرینس تھا نہیں، تو پھر ہم PSEB کے آفس گئے، تو انہوں نے جو ہے پھر جو ہے کمپنیز کی لسٹ دی کہ جی یہ 4-5 کمپنیز ہیں، ان کو فوری جو ہے انٹرنیز چاہیے تو آپ ادھر جائیں۔ تو فارچونیٹلی میری جو ہے پہلی ہی کمپنی میں جاب ہوگی تو میں نے وہیں پہ کنٹینیو کر لیا۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو نئے IT گریجویٹس ہیں یہ کہاں پہ جائیں، کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ PSEB والوں نے وہ والا پروسیجر جو ہے وہ بند کر دیا ہے، سم ہاؤ وہ کچھ اس طرح سے کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہے IT گریجویٹس کو انٹرنشپ کے لیے۔ ایک تو یہ کویشچن تھا سر، اور دوسرا کویشچن یہ تھا سر کہ میرا ایک NFC فیز 2 میں پلاٹ میں نے 9-10 سال پہلے پرچیز کیا تھا، تو اس سے سوسائٹی کی حالت ویسی ہی ہے۔ ہمارا تو پلان یہ تھا کہ ہم 10-15 سال تک جب واپس آئیں گے تو پھر ادھر گھر بنائیں گے، تو وہ اس کا کچھ ہے کوئی مستقبل اس کا اگر آپ کے نالج میں ہو تو؟ اور باقی ایک اور پلاٹ میرا ہے DHA فیز 13 میں، تو اس کا بھی یہی چل رہا ہے کہ وہ مطلب خیر میں نے تو کافی سستی فائل لی تھی، تو مطلب آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ یعنی ابھی میں اگر بیچتا ہوں تو ٹھیک پرائس مل رہی ہے اس کی، حالانکہ پرائسز ڈاؤن ہیں، تو آپ اس میں کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ مجھے وہ ہولڈ کرنا چاہیے DHA والا پلاٹ، اور NFC والے پلاٹ کا مستقبل کیا ہے؟ تو کائنڈلی بتائیے گا جی، جزاک اللہ خیر، تھینک یو۔ دیکھیے جہاں تک پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کا ہے، اس میں ابھی تک کمپنیوں جو ہے وہ ایکٹیو کمپنیاں جو ہیں وہاں سے آپ کو لسٹ مل جائے گی۔ یہ ٹیچر کا ویژن ہوتا ہے، اس نے بچوں کو بتانا ہوتا ہے اور مؤثر طریقے سے بتانا ہوتا ہے، اس طریقے سے کہ بچے اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیں۔ ٹیچر چونکہ ہمارے صرف ٹیچر ہوتے ہیں، دنیا بھر کے ٹیچروں کی طرح عملی زندگی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ٹیچنگ ان کا پروفیشن ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کرتے۔ نتیجے کے طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کو بھی پراپر کرنٹ نالج ٹرانسفر نہیں کرتے۔ میں میس کمیونیکیشن میں پڑھاتا ہوں مختلف یونیورسٹیز کے اندر، اور جو ہم سب سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی سب سے لیٹسٹ تھیوری جو پڑھا رہے ہیں 2008 کی ہے، جس کو گزرے ہوئے 14 سال ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد ابلاغ کے اندر کتنے ریولوشن آ گئے ہیں اس کے حوالے سے۔ کیا دنیا کے اندر اس کے اوپر ریسرچ بند ہو گئی؟ نہیں، ریسرچ موجود ہے، ہمارے پاس وہ لیٹ ریسرچ پہنچتی ہے یا پہنچاتے ہیں، کیونکہ پہلے ٹیچر اس کے اوپر پورا عبور حاصل کرے گا تو وہ بتائے گا نا، ٹھیک ہے نا وہ آگے بتائے گا۔ جب اس کو خود ہی کنسیپچولائزیشن نہیں ہے اور وہ اسے ایک جاب سمجھتا ہے، وہ اسے ایک انتھوزیازم نہیں سمجھتا، وہ اسے ایک جذبہ نہیں سمجھتا، تو وہ پھر یہی ہوتا ہے۔ تو
اس لیے تھوڑا سا میری یہ گزارش ہوگی کہ وہ اساتذہ اپنا ہوم ورک پورا کریں اور اپنا رزق جو ہے وہ حق حلال کر کے کمائیں اور کھائیں. دوسری بات آپ نے NFC فیز 2 کی پوچھی. اب 4 سال بعد بھی آئیں گے تو اس پلاٹ کا یہی حال ہوگا, لیکن ایک عمومی جو ویلیوشن اس کے اندر ہوتی ہے وہ تو ہوئے گی. ٹھیک ہے. DHA فیز 13 جو ہے وہ جب تک حافظ صاحب ہیں اس وقت تک اس کی قیمت کے اندر بہت زیادہ کوئی جمپ لگنے کے امکانات اس لیے نہیں ہے کہ حافظ صاحب کا رجحان اس طرف نہیں ہے. وہ پلاٹ ہنگری تھے, ان کا کیا نام ہے اپنا, یہ جو صاحب تھے, نہیں سب سے زیادہ پلاٹ ہنگری جو تھے وہ پچھلے صاحب تھے راحیل شریف صاحب. یہ باجوہ صاحب جو تھے, ان کا خیال تھا کہ ہم جب سنگی کے اوپر 9 رکھ کے سرکاری خزانے سے جتنے مرضی پیسے چاہیں لے سکتے ہیں تو ہمیں پلاٹوں والے گندے کام میں کیوں پڑنا چاہیے. لیکن پڑھے صحیح ہے تو اتنے نہیں پڑھے. اور یہ حافظ صاحب تو بالکل بھی اس طرف منہ اٹھا کے نہیں دیکھ رہے. ابھی ان کو بیچاروں کو ویسے ہوش بھی کوئی نہیں آ رہا, لیکن جیسے ہی آئے گا تو پتہ چلے گا کہ وہ کتنی ڈیولپمنٹ کراتے ہیں ان کو اندر. اور کور کمانڈر لاہور تو ویسے بھی آپ کو پتہ چلا ہے کہ ہوگا کہ اس کا کوئی رگڑا نکل گیا. تو اس لیے اب جو نئے صاحب آئیں گے وہ تو فائر فائٹنگ ہی کریں گے نا. تو یہ ہوتی ہیں عیاشی کی بات. ٹھیک ہے. پلاٹ یہاں پہ یہ فیز 16 ہو گیا, 18 فیز کٹ دو, 2 فیز اور کٹ دو. ٹھیک ہے. لینڈ ایکویزیشن میرا بھتیجا کروائے گا. جو زمین لینڈ ایکویزیشن, جو کمپنی لینڈ ایکویزیشن کر رہی ہوتی ہے ان کے بھتیجے کو یا پتر کو پارٹنر بنا کے, تو یہ سارا کچھ ٹھیک ہے. یہ تماشے چلتے رہتے ہیں. تو فی الحال اس سائڈ کے اوپر ہمیں ایکسپینشن ہوتی نظر نہیں آ رہی. ویسے بھی مینوفیکچرنگ یا سروس سیکٹر جب کچھ کریٹ کرتا ہے تو ریئل اسٹیٹ میں جاتا ہے نا, ورنہ تو اوورسیز کا پیسہ ہی ہوتا ہے جو کہ ریئل اسٹیٹ میں جا رہا ہوتا ہے, اور وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے کوئی ٹرینڈ بنایا جا سکے یا پرائس ہائک کی جا سکے. پراپرٹی کے اندر وہی ٹرینڈ ہے کہ اگلے 3 یا 4 سال یہ غم و بیش اسی پہ چلتی رہے گی. اسی لیے زیادہ تر ہاؤسنگ سوسائٹیاں دے اشتہار پہ اشتہار دے رہی ہیں کہ ان 4-5 سالوں کے لیے جب کہ نیچرل ٹرینڈ اوپر کی طرف نہیں جا رہا تو یہ اپنی لائبلٹیز لوگوں کو تھما دیں. ان میں سے 50-60% جو ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جو قسطیں ڈیفالٹ کریں گے, اور یہ پھر زیرو سم کے اوپر ان سے وہ پلاٹ واپس لے لیں گے, ساتھ میں وہ پیسے بھی آ جائیں گے, اتنا عرصہ وہ پیسہ استعمال بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر جناب 2028 کے بعد جب یا 27 کے بعد جب اس کی رائزنگ شروع ہوگی اس رائزنگ کو انجوائے کریں گے. ٹھیک. جب ملک ریاض اتنا بڑا ماڈل ان کے سامنے ہے تو انہیں کیا ضرورت ہے کوئی فیکٹری لگانے کی, لوگوں کے لیے جاب کریٹ کرنے کی. وہ تو ایسے ہی کریں گے. تو اس لیے بھائی 4 سے 5 سال کے لیے یہی صورتحال فریز ہو گئی ہے, تاان کے کوئی فنڈامنٹل چینج ہو جائیں جو کہ فی الحال تبدیل ہونے کا نام نہیں ہے. تو اس لیے آپ اپنا فیصلہ جو ہے وہ کھل کے لے سکتے ہیں. جس پلاٹ کے اچھے پرائس مل رہے ہیں آپ وہ بیچ کے اگلا خریدنا چاہیں گے تو وہ بھی اچھے پرائس پہ ہی آپ کو ملے گا. اور پراپرٹی بیچ کے ہمیشہ پراپرٹی بنانی چاہیے. یہ تو آپ کو بزرگوں کا اصول یاد ہوگا. اگلا سوال جی. السلام علیکم سر, میں محمد خورشید اجیرہ آزاد کشمیر سے. سر یہ بہاری فارکس اکیڈمی جو ہے اس کے بارے میں کچھ معلومات دے دیں. یہ کرٹل ایف ایکس پہ جو چلاتی ہے فارکس کا کاروبار, تو اگر اس کے بارے میں کچھ معلومات دے سکتے ہیں تو بڑی مہربانی ہوگی. السلام علیکم. فارکس آپ کا شعبہ نہیں ہے جی, خدا را اس سے دور رہیے گا. یو ول اینڈ اپ لوزنگ یور منی. آپ اپنے پیسے گوا کے وہاں سے نکلیں گے. اور ایک سٹڈی ایک فارکس ہاؤس سے پچھلے دنوں ان کے جو مالک ہیں ان سے میں بیٹھا ہوا تھا, گپ شپ ہو رہی تھی, تو انہوں نے شیئر کی کہ 38 انویسٹر جو فارکس کی مارکیٹ میں انٹر ہوتے ہیں اگلے 3 ماہ کے اندر ان میں سے 36 اپنا سارا کچھ لوز کر چکے ہوتے ہیں. صرف 2 خوش قسمت ہوتے ہیں. اپنی قسمت اتنی تو نہیں نا چنگی پاپا جی کسی 2 وچ فال کر دیے آپ تو 36-34 فال کر سا نا جی پاپا. تو یہ جو ہے اس لیے اس سے دور رہیے. یہ بہت بڑا ٹریپ ہے. جس بندے کو سائیکل چلانی نہیں آتی اس کو آپ فراری میں مت بٹھائیے. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, جس بندے کو سائیکل چلانی نہیں آتی اس کو آپ فراری میں بٹھائیں گے تو وہ اگلے 10 میٹر کے اندر ٹکر مار دے گا. تو اس لیے خدا کا خوف کریں, اپنے حالت پہ اپنی آئندہ نسلوں پہ رحم کریں. یہ زیادہ تر لوگ جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں, یہ SECP کی ویب سائٹ کے اوپر جو فری ٹیوٹوریل پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کو نمک مرچ مسالہ لگا کے اپنی زبان میں بیان کر کے آپ کو بیچتے ہیں, اور یہ نہیں بتاتے کہ انہوں نے یہ کہاں سے لی ہیں. اس وقت وہ جو ہے DigiSkill.pk ویب سائٹ ہے,
اس کے اندر آن لائن لرننگ کی بات بتائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ڈیجی اسکل سے کورسز اٹھاتے ہیں، اپنی زبان میں بناتے ہیں اور یوٹیوب چینل چلا دیتے ہیں، اور اس یوٹیوب چینل کے اوپر آپ دیکھتے ہیں ان کو، اور نتیجے کے طور پہ ان کا کاروبار چل جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور بعض لوگ ان کے ہتھے بھی چڑھ جاتے ہیں، اور ہتھے چڑھنے کی صورت کے اندر ان کے ہاتھ میں اپنا پیسہ بھی تھما دیتے ہیں، وہ ان کا الگ سے بزنس بن جاتا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ ان کے ہاتھوں لوٹیں، آپ خود چلے جائیں سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ SECP کے اوپر چلے جائیں، SECP.gov.pk کے اوپر چلے جائیں، اور وہاں پہ آپ کو وہ ٹریننگ کا ایک سیگمنٹ ملے گا. اس کے اندر جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ ساری چیزیں وہ آسان زبان میں، آسان اردو میں سمجھا رہے ہوں گے. اگر آپ یوٹیوب کے اوپر یہ چیز تلاش کرنا چاہیں گے تو وہاں پہ زیادہ تر وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے وہاں سے سیکھ کے آپ کو سکھانے کا کام شروع کر دیا. تو اس لیے یہ فوریکس کی جتنی بھی کمپنیاں ہیں، اس طرح کی جتنی بھی وجود میں آ رہی ہیں، یہ ساری 2 نمبر ہیں، لٹیرے ہیں. آپ ان کا نام SECP کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کریں کہ کیا یہ لیگلی ٹریڈ کرنے والی کمپنی ہے یا یہ ہاکس ہے. اور اگر وہ ہاکس ہوئے گی تو SECP کی ویب سائٹ پہ ان کا نام لکھا ہوگا. تو خدا را زیادہ میری ایڈوائز یہ ہے کہ اس سے دور رہیے. دیکھیے، منہ سے پٹرول منہ میں ڈال کے اور اس کے آگے آگ لگا کے تو منہ سے آگ نکالنے کا کام جو ہے وہ آپ چھوڑ دیں اس مداری کے اوپر جو میلے میں تماشا کرنے آیا ہوا، اس پہ چھوڑ دیں. اگر آپ یہ کہیں کہ میں منہ سے آگ نکال کے تو ہانڈی پکواؤں گا حاج بیگم کے پاس ہاتھ، تو چھتر بہن گئے. یہ بالکل ایسے ہے کہ جناب وہ دیکھیں منہ سے آگ نکال لیتا ہے، اور اگر آپ یوتھی ہیں تو آپ فوراً یقین کر جائیں گے میری اس بات کا کہ منہ سے آگ لگا کے ہانڈی بھی پکائی جا سکتی ہے، دیگ بھی پکائی جا سکتی ہے. یہ غلط بات ہے. وہ منہ کے اندر پیٹرول کی کولی لیتا ہے، اس کے بعد اس نے وہ ایک چھڑی کے آخر میں روئی باندھی ہوتی ہے، اس روئی کو آگ لگائی ہوتی ہے، اور اس کو سامنے رکھ کے وہ فو کرتا ہے تو منہ میں سے آگ نکلتی ہے. یہ منہ میں سے آگ نکالنا تماشا دکھانے کے لیے ہوتا ہے، یہ ہانڈی پکانے کے لیے نہیں ہوتا، یہ دیگ پکانے کے لیے نہیں ہوتا. تو خدا را یہ منہ سے آگ نکالنے کا کام آپ مداری پہ چھوڑ دیں. یہ فوریکس کا کام جو ہے یہ انہی پہ چھوڑ دیں. اگر فوریکس سے اتنا بزنس اتنا منافع ہوتا ہے تو وہ خود کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں کو کہندے نے آ کے پیسے لاؤ، ٹھیک ہے نا. ان کا کام آپ کو لوٹنا ہے، ان کا کام پیسے کمانا نہیں ہے مارکیٹ سے، ٹھیک ہے. دنیا کے اندر یار اتنی خوفناک قسم کی CA کے بعد سرٹیفکیشن ہوتی ہے، اور کوئی بندہ پاس ہوتا ہے، اور پھر وہ جو بندہ پاس ہوتا ہے وہ ہزاروں ڈالر کے اندر 30 40 50 ہزار ڈالر تنخواہ لیتا ہے، اور وہ کام کرتا ہے. اس کے کام کرنے کی عمر کیا ہوتی ہے؟ صرف 30 سال تک. 30 سال کی عمر میں ریٹائر کر دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اس کے اعصاب مضبوط نہیں ہے، یہ پرومپٹلی ریئیکٹ نہیں کر سکتا، لہٰذا انہوں ریٹائر کر دو. 30 سال کے بعد اس کو ریٹائر کر کے سائڈ پہ بٹھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. کیوں بھائی؟ ان کے اتنے ایفیشینٹ موسٹ لوگ وہ اس ٹریڈنگ میں بٹھائے ہوتے ہیں، اور آپ میری طرح کے ہجیرہ کے رہنے والے لولے پولے ہیں، کشمیری پہاڑی، اور آپ جو ہیں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ نہیں آپ بھی کما سکتے ہیں. تو آپ سے مطلب F-16 کا فائٹ، آپ کو F-16 چلانا آتا ہے؟ آپ JF تھنڈر اڑا سکتے ہیں؟ نہیں اڑا سکتے نا. آپ ٹریننگ لے بھی لیں آپ نہیں اڑا سکتے. آپ کو وہ جو ہوتا ہے وہ جو مصنوعی ایٹماسفیئر کے اندر بٹھا دیا جائے، سافٹ ویئر دے دیا جائے، آپ پہلی فلائٹ کے اندر اس کو کریش کروا دیں گے. بھائی F-16 کا پائلٹ بننے کے لیے ایک ٹریننگ ہوتی ہے. انٹر کے بعد بچہ وہ لیتے ہیں، بچہ لینے کے بعد اس کو گریجویشن کراتے ہیں، اس کی ساری ٹیکنیک سمجھاتے ہیں. اس کے بعد اس کو یہ جو سب سے چھوٹا جہاز ہے ہمارا جو ہم آپ ہی بناتے ہیں اٹلی کے تعاون سے، اس کے اوپر فلائی کرواتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کو کراکرم جو ہے ہمارا جو ہم نے چائنا سے بنوایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر وہ جیٹ کی پہلی ٹریننگ وہاں پہ ہوتی ہے. پھر جیٹ سے اس کو لے کے آتے ہیں ہم، یہ جو ہمارا بابا بوڈھا طیارہ ہے معراج 3 اور معراج 5 کے اوپر. پھر ہم معراج 3 سے اس کو پروموٹ کر کے لاتے ہیں، اب آج کل JF تھنڈر کے اوپر لے کے آتے ہیں. JF تھنڈر کے بعد اب پھر کہیں ہم اسے F-16 کو ہاتھ لگانے دیتے ہیں. یار اتنی ٹریننگ کے بعد اگر آپ کہیں کہ نہیں جناب آپ نے چونکہ سافٹ ویئر کی اس کو سافٹ ویئر کے ذریعے ٹریننگ حاصل کر لی ہے تو آپ اڑا سکتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے. اسی طرح فوریکس کا بزنس ہے. فوریکس کے جو ایکچوئل ٹریڈر ہیں آپ نے کبھی جا کے ان کو دیکھا ہے؟
یا ان کے بارے میں پڑھا ہے؟ میں نے بیان کر دیا ہے، آپ خود بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لوگوں کی ساری عمر گزر جاتی ہے اور 30 سال ہی عمر ہوتی ہے اس کے اندر ٹریڈ کرنے کی. وہ 30 سال گزر گئی، اس کے بعد آپ جتنی مرضی اٹیمپٹ کرتے رہیں، آپ کو سرٹیفکیشن نہیں ملے گی. بچہ تیار ہوتا ہے 22 سال کی عمر میں CA کرتا ہے، 23-24 سال کی عمر میں وہ سرٹیفکیشن کرتا ہے، اور 5 سے 6 سال 7 سال جو ہے ایج ہوتی ہے اس کی ٹوٹل ایکٹیو لائف ہوتی ہے. تو نہ کریں ایسا، فارغ سے اس فراڈ سے بچیں. اگلا سوال. السلام علیکم سر، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں اور مجھے آپ سے اپنے بیٹے کے بارے میں سوال کرنا ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اسکول جاتا ہے اور وہ سائنس میں بہت اچھا ہے اور کمپیوٹر میں بھی اسے بہت دلچسپی ہے. میں صرف یہ آپ سے سیدھا سوال اور اس کا سیدھا جواب یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھے، کیونکہ میں ایک ہاؤس وائف ہوں اور ہائر اسٹڈیز کا مجھے ابھی اتنا بالکل بھی کچھ نہیں پتہ، اور ہی از مائی ایلڈسٹ سن. تو میں اس کا سیدھا یہ آپ سے کلیئر ایک آسان لفظوں میں جواب چاہتی ہوں اس سوال کا، کہ جیسے کہ آپ بتاتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا آگے آ رہا ہے، زمانہ بھی آ رہا ہے اور بھی لوگوں سے سنا ہے. تو اگر FSC کے بعد میرا بیٹا جب یونیورسٹی جوائن کرے گا تو آپ مجھے سیدھے الفاظ میں یہ بتائیں کہ کون سی فیلڈ میں جانا چاہیے، اور فیلڈ کے ساتھ ساتھ مجھے آپ جیسے ہم سبجیکٹ چوز کرتے ہیں نا کسی بھی کالج میں، جب ہم ایڈمیشن لیتے ہیں تو بچوں کے سبجیکٹ چوز کرتے ہیں، تو آپ مجھے اس طرح آسان الفاظ میں بتائیں کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو چوز کریں اور سلیکٹ کریں، تاکہ جو ہے نا وہ یونیورسٹی میں آگے جب ایڈمیشن لے تو وہ چیزیں کرے، تاکہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو ہے نا وہ اسٹڈی اس کے لیے جو اس کے لیے ہیلپ فل ہو فیوچر میں. دوسرا، پہلے میرا ذہن MBBS کا تھا کیونکہ وہ بایو میں بہت اچھا ہے، لیکن پھر میں نے اپنا مائنڈ چینج کیا آپ کے ہی کچھ میں سن کے اور کچھ دیگر بھی سن کے، پھر مجھے لگا کہ اسے اس فیلڈ میں جانا چاہیے. تو آپ پلیز ذرا سادہ آسان الفاظ میں جو ہے نا ہمیں گائیڈ کریں. بی میں تو بدنام ہوں کہ میں سادہ الفاظ کے اندر بات کرتے ہوئے بعض حقائق کے اوپر بھی تھوڑا سا کمپرومائز کر جاتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ نے خود ہی بتا دیا کہ اگلا دور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے، تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ مشینیں جو ہیں وہ بہت سارے شعبے ختم کر دیں گی. میڈیکل کا شعبہ بھی جو ہے، خاص طور پہ فزیشین کا شعبہ ختم ہو جائے گا. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس کی ایج بھی کم ہوگی، کیونکہ جس شعبے کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ کام کرتی جائے گی، اس شعبے کے اندر بیٹھے ہوئے جو افراد ہیں وہ بے روزگار ہوتے جائیں گے، کسی نئے شعبے کی طرف چل پڑیں گے، ان کا روزگار ختم ہو جائے گا. جو شعبہ جاری رہے گا وہ ہے سیکیورٹی کا شعبہ. سافٹ ویئر کے اندر نہیں، کمپیوٹر سائنسز کے اندر جو سیکیورٹیز ہوں گی وہ زیادہ چلے گا. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سبق آپ نے اب چھوڑ دینا ہے، اب آپ نے سیکیورٹی کے اوپر چلے جانا ہے. یہ کمپیوٹر کی سیکیورٹی، یہ اس کے اوپر ڈیٹا سیکیورٹی جو ہے، ڈیٹے کی سیکیورٹی. دنیا بھر کے اندر لوگ کہتے ہیں سب سے مہنگی چیز جو ہے تیل ہے، سونا ہے. نہیں، اس وقت دنیا کے اندر سب سے مہنگی چیز ڈیٹا ہے. تو ڈیٹا سیکیورٹی جو ہوگی اس کے اندر مستقبل بہت روشن ہے. کیونکہ جیسے آپ نے بتایا ہے کہ آپ کا بیٹا سائنس پڑھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 9ویں کلاس میں پہنچ چکا ہے. ٹھیک ہے، سائنس اور کمپیوٹر میں بھی اچھا ہے، بیالوجی میں بھی اچھا ہے. تو یہ سبجیکٹ اس کو 9ویں کلاس سے آفر ہوتے ہیں، بھلے وہ O لیول A لیول میں ہے، بھلے وہ میٹرک میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے عملی زندگی کے اندر آنے کے لیے اگر ہر چیز ٹھیک چلتی ہے اور ہر وہ شعبہ وقت پہ پاس کرتا جاتا ہے، ہر وہ سیگمنٹ، تو اس کو 6 اور 2 8 سال چاہیے عملی زندگی میں آنے کے لیے. تو عملی زندگی میں 8 سال کے بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنے لیول پہ پہنچ چکی ہوگی کہ وہ بہت سارے شعبوں کا صفایا کر چکی ہوگی. تو اس وقت جو اپرچونٹیز ہوں گی وہ ڈیٹا سیکیورٹیز کے اندر ہوں گی. اس کی طرف بچے کو آپ نے کرنا ہے، لیکن وہ بھی بچے کو جا کے اسپیشلائزیشن آفر ہوگی 7ویں سیمسٹر کے اندر، یعنی اپنی پڑھائی کے 4تھے سال میں جا کے اسے کہیں گے بھی ہاں بیٹا بتائیں آپ نے کس میں اسپیشلائزیشن کرنی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں کرنی ہے، آپ نے جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کرنی ہے. ہو سکتا ہے جب تک وہ گریجویشن تک پہنچے ہماری کوئی نہ کوئی یونیورسٹی اس کی الگ سے ڈگری متعارف کروا چکی ہو، لیکن فی الحال
میں موجودہ صورتحال کے حوالے سے اس کو کمپیوٹر میں رکھنا ہے. کمپیوٹر میں اس کو جو ہے وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی طرف لے جانے کی بجائے ڈیٹا سیکیورٹی جو ہے اس کی طرف اس کو لے کے جانا ہے, ڈیٹا مینجمنٹ, ڈیٹا سیکیورٹی کی طرف. تو میرا خیال ہے کہ میں نے آسان ترین الفاظ میں آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ دے دیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر, اگلے دادا پوتا شو کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.